ارشد شریف کا جو پروفیشنلزم ہے وہ تو سب صحافی جانتے ہیں. اس کی جرت، اس کی ہمت، اس کا جس طرح سے وہ بات کی کسی بھی سٹوری کی تحقیق کرتے تھے، ریسرچ کرتے تھے، اس کی ڈیپتھ میں جاتے تھے. آپ جانتے ہیں سارے صحافی جو ان کے کولیگز ہیں، جنہوں نے ان کے ساتھ کام کیا، ان کا پروفیشنلزم تو کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. ایک خوددار آدمی، ایک دیانتدار آدمی، ایک محب وطن پاکستانی جس کے خاندان نے اس ملک کے لیے لہو دیا، یہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے. لیکن میں ابھی جس چیز نے مجھے متاثر کیا ہے، میں ان کی والدہ سے مل کے آیا ہوں، اور جو ان کا میں نے حوصلہ دیکھا ہے اور جو میں نے ان کا پختہ ایمان دیکھا ہے، میں حیرت میں ہوں. ایک ماں کا ایک بیٹے کو پہلے رخصت کیا جو اب گھر کا سہارا تھا. جی کس ہمت میں نے ان کی اہلیہ کو دیکھا، ان کے بچوں کو، اور ایک بچہ ہو بہو ان کا بیٹا باپ کی تصویر ہے. آپ اس کو دیکھیں تو لگتا ہے کہ ارشد شریف کا چھوٹا نمونہ ہے، ہو بہو باپ کی شکل. ان کے بچوں کا حوصلہ دیکھ کے، ان کے سسر کا حوصلہ دیکھ کے، جس کی جوان بیٹی بیوہ ہو گئی. جی میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس وقت ہم سب کا فرض ہے کہ ہم ان کے غم میں شریک ہوں، ہم ان کا بوجھ ہلکا کریں، اور ان کی جو پہلی خواہش ہے اور جو ان کی جس کی وہ بار بار التجا کر رہی ہیں، وہ یہی ہے کہ وہ چاہتی ہیں کہ ان کا بیٹا، ان کی بیٹی کی جو جست خاکی ہے وہ پاکستان لایا جائے. وہ اپنے بیٹے کا چہرہ دیکھنا چاہتی ہیں، وہ اس کو الوداع کہنا چاہتی ہیں. تو اس وقت ان کی یہ خواہش ہے. ایکس فورن منسٹر کے طور پر آپ کیا کہیں گے کہ کس طریقے سے اس کو ٹیکل کیا جانا چاہیے اس معاملے کو؟ رات کو یہ واقعہ ہوا ہے اور ابھی تک کوئی صحیح پراپر انفارمیشنز نہیں ہے، اور میں تو میمورائز کر رہا تھا کہ ارشد شریف صاحب کے ساتھ آخری روس کا دورہ کیا تھا، بڑے خوش باش تھے اور بڑے پروفیشنل سکلز کے مالک تھے. تو ایز اے فورن منسٹر کوئی تھوڑا سا بتائیں گے کس طریقے سے اس معاملے کو کیا جانا چاہیے؟ ابھی تک کوئی انفارمیشنز نہیں آ رہی، کوئی اصل وجوہات نہیں پتہ چل رہی ہیں. پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہماری وہاں نائروبی میں پریزنس ہے، ہمارا فورن آفس ہے، ہماری وہاں مشن ہے، اور وہاں ہماری امبیسڈر ہے، اچھی امبیسڈر ہیں. انہیں فل فور وہاں پہنچنا چاہیے، اور شاید پہنچی بھی ہوں. اور ان کی جو وہاں کی لوازمات ہیں، جو پروسیس ہے سارا، جو پوسٹ مارٹم ہے، یا ان کی وہاں جو والدہ نے تو اجازت دی ہے، میرے سامنے ہی اجازت دی ہے کہ وہاں ان کا غسل وغیرہ بھی اگر ہو جائے اور جو لوازمات ہیں وہ پوری ہو جائیں، تاکہ ان کو پھر ٹریٹ کر کے وقت بھی لگ سکتا ہے تو ان کا جست خاکی یہاں لایا جائے اوبیسلی پریشرائزڈ کافن، تاکہ یہاں ان کو دفن. 2 دن لگ سکتے ہیں شاہ صاحب؟ میں سمجھتا ہوں کہ میں کوئی وقت کا تعین تو نہیں کر سکتا، لیکن جتنا جلد ہو سکے. دیکھیے فیملی کی کیفیت دیکھیے، ان کو اس وقت کیا ہے؟ انتظار ہے، اور انتظار سب سے تکلیف دہ چیز ہوتی ہے، سب سے تکلیف دہ. ایسا کوئی واقعہ ہو جائے تو یہ جو ہے نا لا علمی اور انتظار سب سے تکلیف دہ ہے. تو اگر ہم نے ان کا اس وقت کچھ بوجھ ہلکا کرنا ہے تو ہماری سب کی کوشش ہونی چاہیے کہ جتنے لوازمات ہیں ان کو جلد از جلد مکمل کیا جائے اور ان کی باڈی یہاں ہے. لاسٹ کوشچن ہے، کیا فیل کیا جب یہ خبر آپ کو ملی؟ کیا شاکنگ تھا آپ کے لیے؟ کیا کوئی ایکسپیکٹ کر رہے تھے؟ یقین آیا آپ کو؟ نہیں، شاکنگ تھا، اور میں 1 منٹ کے لیے کہتے ہیں نا کہ سکتے میں چلا گیا، کیونکہ میں اٹھا اور پہلی خبر یہ ملی ہوئی، اور مجھے یقین نہیں آ رہا تھا، دل ماننا نہیں چاہ رہا تھا، لیکن حقیقت کو تسلیم کرنا پڑتا ہے. کتنا بڑا لاس ہے پاکستانی صحافت کے بڑا لیے؟ لاس ہے،
بہت بڑا لاس ہے، بہت بڑا لاس ہے، اور کیا کہیں، ہم نے قدر نہیں کی۔ ایک بار پھر نمبر 1 بول نیوز نے ایک بار پھر سارے ریکارڈ توڑ دیے۔ 8 دن کے اندر لانگ مارچ کا اعلان ہو جائے گا۔ الیکشن پہ توجہ کرتے اور اس کے بعد جو ہے ہم اس کو نمٹیں گے۔ بول کا پروگرام نیشنل ڈیبیٹ 11 بجے کی سلاٹ میں سب سے زیادہ دیکھا گیا۔ بند گلی میں تو نہیں پھنس گئے ہیں کہ فائنل کال کی اناؤنسمنٹ ہی نہیں ہو کے دے رہی؟ وہ بند گلی پہنچتے پہنچتے وزیر اعظم کی کرسی تک پہنچ گئے۔ 68% صارفین نے صرف بول دیکھنے کا انتخاب کیا کیونکہ بول ہے نمبر 1۔ سب سے بڑی کوریج، سب سے بڑے پینلسٹ، ہم نے تو بڑی پی ایم ایل این کے وار سہے، وہ بھی بلا وجہ، سب سے زیادہ رپورٹرز۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے کوئی انتظامات اتنے اچھے طریقے سے نہیں کیے گئے۔ بول کی روایت، سب سے پہلا نتیجہ۔ اہم خبر ہے بہاول نگر بھی کپتان کا، پی ٹی آئی کامیاب، مکمل غیر حتمی غیر سرکاری نتیجہ صرف بول نیوز پر۔ لمحہ با لمحہ الیکشن کی خبر صرف بول پر۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔